بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے، اور حسب معمول میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو بلا شرکت غیر اس کل کائنات کا مالک و مختار ہے، اور ہزاروں درود و سلام ہو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور ہماری ہدایت کا سامان فرمایا۔ اسی نبی محترم کے حوالے سے اور اس کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اور جو گفتگو ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں اس کی طرف میں صرف اشارہ کرتا ہوں، ریکیپ تو شجاع صاحب دیں گے، کہ وہ یہ ہو رہی تھی کہ قرآن میں کم و بیش شجاع صاحب نے یاد دہانی کرائی کہ 10 مرتبہ 10 جگہوں پر، ایک دو جگہ نہیں، 10 جگہوں پر یہ کہا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ جو ساتھ ساتھ، یعنی معروف کی تعلیم دیتے ہیں یہ امت، اور منکرات سے روکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مشن اسی پر مبنی ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ منکرات سے جب تک نہیں روکیں گے، یعنی منکرات کے ملبے پر معروف کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی، پہلے صفائی کرنی پڑے گی اس کی، اور وہ کام ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر اگلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بالکل خیریت ہے۔ بات یہی ہو رہی تھی کہ صاحب پہلے جب اگر عمارت تعمیر کرنی ہے تو پلاٹ پہ سے ملبہ تو ہٹائیں گے نا، گندگی تو ہٹائیں گے، پھر بنیادیں کھودیں گے اس کی۔ ہم اسی گندگی کے اوپر جو ہے معروف کی عمارت تعمیر کرنے کو تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کے حوالے سے۔ کچھ بات تو پچھلے ریکیپ کے تسلسل میں پچھلے پروگرام میں آ گئی تھی کہ دین کس بات کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، اور مسلمانوں کے ائمہ اور ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اسی تسلسل میں لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، لوگوں کو شر سے بچانا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو بدی سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ لوگوں کا حق بھی ہے اور یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی جانی پچھلے پروگرام میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں کہ یہ ذمہ داری خود حضور کی بھی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ امت مسلمہ کو تو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کا حوالہ دیا گیا کہ یہ امت کیوں خیر امت ہے، یہ نیکی کا حکم دے گی اور بدی سے روکے گی۔ پھر یہ ذکر ہوا جو ابھی آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 مرتبہ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساتھ ساتھ بیان فرمائی۔ نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ ایک نقطے کا اضافہ کر لیتے ہیں، یہ کیوں اتنا ایمفیسس ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ نے اشارہ بھی، تفصیل بھی بیان فرما دی تھی پچھلے پروگرام میں، اور ابھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا۔ ایک تصور ہے اچھی اچھی باتیں کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرو، لوگوں کو ناراض نہ کرو، بس لوگ اچھے ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فلسفہ اپیرنٹلی بڑا زبردست ہے، بڑا اٹریکٹیو ہے، بڑی اس میں آرائش اور زیبائش نظر آ رہی کہ ہاں جی اچھے اچھے رہو، اچھے اچھے بچے بنو، اچھی اچھی باتیں کرو، اچھے اچھے کام کرو، بس صرف باتیں کرو، باتیں کرو، صرف اچھی اچھی باتیں کرو، اور اچھا جو چیز برائی ہے اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ جی، اور ساتھ ساتھ ایک تصور ہے کہ بس نیکی کی بات کرو۔ دیکھو بدی کی بات کرو گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کسی کو بدی پہ ٹوکو گے وہ ناراض ہو جائے گا، اور آج کل تو بڑے تصورات ہیں نا، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے گی، لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچ جائے گی، تو یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو جائے گا نا۔ اب اپیرنٹلی دیکھیں تو یہ فلسفہ بڑا زبردست لگ رہا ہے، لیکن اس کی جڑ اور بنیاد میں جائیں تو اب یہ 10 مرتبہ کیوں بار بار گنوایا؟ اللہ تعالیٰ تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ 10 مرتبہ بیان فرما رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بس نیکی کی بات کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، بدی کی بات نہ کرنا، گناہ کی بات نہ کرنا، اس کی مذمت نہ کرنا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کفر کی مذمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شراب و جوے کو منع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیبت سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ خیانت سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی سے روکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ تو ان ساری برائیوں سے روک رہا ہے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اللہ کے کلام کے برعکس اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار، میں نے پچھلی مرتبہ حدیث پیش کی، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، دونوں باتیں ساتھ ساتھ، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے کام نہ کیے، فریضہ انجام نہ دیا، تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر حضور کی وہ حدیث پیش کی گئی پچھلے پروگرام میں بھی، ریکیپ ہی چل رہا ہے، تم میں سے جو بدی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلے، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے، مگر ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اگر بدی کو بدی نہیں سمجھتے، منکر سے نفرت تمہیں نہیں ہے، منکر کو تم برا نہیں سمجھتے ہو، تمہارے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا ہے، کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا بدی کو دیکھ کر، منکر کو دیکھ کر، تو پھر ایمان تو ہے ہی نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے اس موضوع کی اہمیت کا معاملہ۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک اور بات کی تھی، پچھلی قوموں پر عذاب نیکیوں کے چھوٹنے پر نہیں آیا، گناہوں کے ارتکاب پر آیا، شرک پر، کفر پر، پیغمبروں کی شان میں گستاخی پر معاذ اللہ، ہم جنس پرستی پر، ناپ تول کی کمی پر پچھلی قوموں پر عذاب آیا۔ یہ ہے اس موضوع کی اہمیت کا معاملہ۔ یہ پچھلے پروگرام میں تفصیل سے ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو ہمارا دینی فریضہ اور امتی ہونے کے ناطے ہمارے کرنے کا کام، اور امت خیر امت تب بنے گی جب امت اس فریضے کو انجام دے گی۔ ناظرین محترم، کسی پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پروفیسر کا شیطان پروفیسر ہوتا ہے اور وکیل کا شیطان وکیل ہوتا ہے، ظاہر ہے اس لیول کا ہوتا ہے تو اسے اس سطح پہ جا کے مشورے دیتا ہے۔ نہ جانے شیطان نے ہمیں ہمارے کہاں جا کے جو ہے وہ یہ طے کرا دیا ہے کہ اچھے اخلاق رکھو، نیکی کی تعلیم دو، بس تمہارا کام یہی ہے۔ اس لیے کہ اگر تم خوش خلقی سے ہٹو گے، مطلب یہ کہ اگر برائی سے روکنے کی کوشش کرو گے تو یہ خوش خلقی سے ہٹنا ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگوں کو ناراض نہ کرو، جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، تم اپنی بات کہتے رہو۔ ہم آج صرف اسی پر عمل پیرا ہیں کہ اپنی بات کہتے رہو، لوگ جو کرنا ہے کرتے رہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کم بھی تول رہے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے ایمانی بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھو، ہم صرف کہہ رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھو لیکن سود نہ لو۔ آگے نماز کا ایک نتیجہ بھی تو ہے، نہیں ہے، وہ نہیں آ رہا نا۔ اچھا وہ کیا نتیجہ؟ وہ قرآن ہی بیان فرماتا ہے، سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 45 میں 21 پارے کے آغاز میں قرآن حکیم میں ہے، مشہور آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا ایک بہت سارے حاصل ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے نتائج ہیں۔ ایک حاصل، ایک فائدہ، ایک نتیجہ نماز کا کیا ہے؟ یہ بے حیائی سے روکتی ہے، یہ منکرات سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں، تو مصلی کے بعد بھی تو اللہ بڑا ہے کہ نہیں؟ مسجد کے سجدوں کے بعد بھی اللہ بڑا ہے کہ نہیں؟ وہاں اللہ کی مانی تو باہر بھی کس کی ماننی؟ اللہ کی۔ اگر نہیں ماننا تو یہ کہے کہ نماز ہے میری، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز تو وہ نماز ہے جو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ عبادت 24 گھنٹے کی ہے نا۔ مالک یوم الدین تو بدلے کے دن کا مالک ہے، اقرار کر کے آ رہا ہوں، اللہ کو جواب دینے کل میں نے باہر آ کر جھوٹ بولتا ہوں، ناپ تول کی کمی کرتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، سود کماتا ہوں، ماں باپ کا دل دکھاتا ہوں، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہوں، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہوں، غلط فیصلے کرتا ہوں، شریعت کے خلاف فیصلے کرتا ہوں، شریعت کے احکامات کو توڑتا ہوں، تو اپنی نماز کو دیکھ لوں میں نماز ادا کر رہا ہوں یا میں ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ تو نماز کا تو حاصل ہے کہ وہ برائی سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ کفر کو یا باطل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ رات دن نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھیں، رات دن دعائیں کر رہے ہیں، رات دن نیکیاں کر رہے ہیں، رات دن تبلیغ، کفر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ خوب قرآن کی ترویج کریں، آپ خوب پڑھائی کریں، آپ خوب عبادتیں کریں، باطل کو ٹچ سے مس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا کرنے دو، ان کا مذہب ہے جو کچھ۔ باطل کو تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ وہ تڑپتا کب ہے؟ جب آپ حنین کی بات کرتے ہیں، جب آپ بدر کی بات کرتے ہیں، جب آپ احد کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ تڑپ کے اڑ جاتا ہے کہ نظام کو نہ چھیڑو۔ جی وہ کہتا ہے کہ تم اسلام کو ایز اے ریلیجن چلاؤ لیکن نظام نہ بناؤ، سسٹم کے طور پر نہیں۔ ہاں تمہیں کہہ بھی دیتے ہیں ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، اور ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، ریلیجن کے لفظ کو انگریزی والا ریلیجن میں کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک ڈکشنری کھولیں، آکسفورڈ کی کھولیں، ویبسٹرز کی کھولیں، کسی کی بھی کھولیں، ریلیجن کیا ہے؟ مذہب ہے، مذہب، اردو کا ترجمہ مذہب کرتے ہیں، کیا ہے؟ رسومات کا، مذہبی رسومات، یا تو کچھ ڈوگماز کا نام، کچھ عقیدے ہیں بس، یا کچھ ریچولز کا نام ہے، رسومات کا نام ہے، یا کچھ انسٹرکشنز فار دی پرسنل افیئرز آف لائف۔ تمہیں خدا کو ماننا ہے مانو،
وہ کہتے ہیں وہ 2 کو مانتا ہے، وہ 33 کروڑ خدا کو مانتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اپنے مذہب کو اپنی عبادت گاہ تک محدود رکھو، مسلمانوں مسجد تک محدود رکھو، سوسائٹی میں نہ لاؤ. ہاں کرسچن ہو جاؤ چرچ کے اندر، ہندو ہو جاؤ مندر میں، جیو ہو جاؤ سینیگاگ کے اندر، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اس کو سوسائٹی میں لانے کی کوشش نہ کرنا. ایجوکیشنل سسٹم کے اندر، اکنامک سسٹم کے اندر، پولیٹیکل سسٹم کے اندر، سوشل سسٹم کے اندر، جوڈیشری میں، معاشرت میں، معیشت میں، عدالت میں، تعلیم کے نظام میں، حکمرانوں کے ایوانوں میں لانے کی بات نہ کرنا. کیوں؟ یہ تمہارا پرائیویٹ افیئر ہے، یہ ان کا ورژن ہے ریلیجن کا. جی اسلام is not just a religion, اسلام is دین، اسلام نظام حیات، اسلام سسٹم آف لائف ہے. اور ذرا وہیں پر جا کر لگتی ہے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ گھر میں بھی بڑا ہو، مارکیٹ میں بھی ہو، عدالت میں بھی ہو، اور ریاست میں بھی بڑا ہو. اور ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں. ناظرین میں ویسے ہی بس ایک بات کر رہا ہوں بھائی، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو دراصل ہم باطل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں. جب کہتے ہیں لا کچھ نہیں ہے الا اللہ، سوائے میرے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ سنیں ہم اللہ نے بغاوت کر رہے ہیں. وہ بغاوت کہاں ہے؟ سوسائٹی میں نظر ہی نہیں آتی. نظر نہیں آتی. باطل کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نافرمانیوں کے خلاف ہم بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں مانتے ہم کسی بات کو سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے ہمیں ماننے کے نہیں کہا. جی تو یہ ہے اصل میں تصور کہ اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کی ماننا، اور اللہ کو پورا پورا ماننا. کیا مطلب؟ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، معبود بھی ہے، رب بھی ہے، اور حاکم بھی ہے. جی خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، معبود بھی وہ، رب بھی وہ، حاکم بھی وہ. جب حاکم بھی وہ ہے تو وہ کہتا ہے 3 مرتبہ قرآن کریم میں ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے. بے شک اقبال کہتے ہیں سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتان آزری. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے. کتنے گھنٹے معبود ہیں؟ 24 گھنٹے. تو مصلی پر بھی اللہ معبود، تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی اللہ کو معبود بنانا ہے نا، کاروبار کے موقع پر بھی اللہ کو معبود بنانا ہے، وہاں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، ریاست کی سطح پر بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، معیشت کے میدان میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، عدالت کے فیصلوں میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے. یہ آل انکلوسیو پیکج. آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا، تصور الہ ہم نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے، بہت تفصیلی بات. تو تصور الہ اگر تو آل انکلوسیو ہوگا، یعنی اللہ خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، رب بھی، معبود بھی اور حاکم بھی، تو پھر تصور الہ کے اثرات 24 گھنٹے کی زندگی میں آئیں گے. اور کوئی سمجھتا ہے کہ میرا معبود پارٹ ٹائم ہے، استغفر اللہ، پارٹ ٹائم میرا معبود ہے تو میں جمعے کی 2 رکعت ادا کر لوں گا، 5 وقت کی نماز میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا لوں گا، اس کے بعد میں آزاد. تو یہ بگڑا ہوا تصور ہے، یہ پرورٹڈ تصور ہے اسلام کا، یہ محدود تصور ہے اسلام کا. اسلام تو کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں قرآن پاک فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جہاں انفرادی زندگی بھی آئے گی اور اجتماعی زندگی بھی آئے گی. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ پہلے میرے لیے ہے، باقی بعد میں سب کے لیے. ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوئے اور ہم ہونا بھی نہیں چاہ رہے. ہمارے معاملات جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہم نے جو عبادتیں کر لی ہیں، کچھ دن ہم نے خاص طور پہ ایک جگہ ہے، کچھ ہفتے ہم نے جو ہے تبلیغ میں لگا دیے، کچھ ہم نے کچھ حج کر کے آ گئے، 15 دن مہینہ ہم نے حج میں لگا دیا، 15 دن ہم نے تبلیغ میں لگا دیا، ہم نے سال بھر کا کوٹا پورا کر دیا. اب ہمارا کاروبار ہے، ہم اطمینان سے کاروبار کریں گے. یا ہم نے مجھے معاف کیجیے گا 7 دن کی، 10 دن کی یا 15 دن کی تراویح پڑھ لی ابتدائی دنوں میں، اور آخری دنوں میں ہم جائیں گے بزنس کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سیزن ہے کمانے کا، اور پھر ہم جا کے خوب بے ایمانی کریں گے اور خوب جو ہے لوٹ مار مچائیں گے. یہ معاملات جو ہے درست نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو یہی کر رہے ہیں. اصل میں یہ محدود تصور ہے نا دین کا، تب یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ النور میں سچے ایمان والوں کا بڑا پیارا بیان آیا. ایک مقام پر سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37 میں تذکر آتا ہے. وہاں ذکر ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اللہ کے پیارے نیک مومن بندے کون ہیں؟ انہیں ان کی تجارت یا خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے،
نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی نہیں ہے. وہ اگر کاروبار بھی کریں گے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. اب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کاروبار کرنے کا مطلب صرف تسبیح پھیرانا نہیں ہے. یاد رکھنا ہے کہ حلال کماؤں گا حرام نہیں. حلال بیچ سکتا ہوں حرام شے نہیں بیچ سکتا. حلال ذریعے سے کما سکتا ہوں حرام ذریعے سے نہیں کما سکتا. عیب دار چیز بغیر بتائے نہیں بیچ سکتا. ہاں عیب کو چھپاؤں گا نہیں. جھکتا ہوا تولوں گا لیکن ڈنڈی نہیں ماروں گا. جو سیمپل دکھاؤں گا وہی اوریجنل اس کو میں پرووائڈ کروں گا. جو میں نے اس سے کنڈیشنز طے کی ہیں جائز کنڈیشنز ان کو پورا کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں ان کی کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ ذکر زبان والا بھی ہے. اگر کوئی کچھ باتوں کی یاد دہانی کے لیے تعداد کی یاد دہانی کے لیے تسبیح بھی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں فقط اتنا ذکر مراد نہیں. کاروبار کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا, حلال حرام کی تمیز کو سامنے رکھنا, جائز سے کما کر جائز میں خرچ کرنا. پھر اللہ نے زکوٰۃ معین کی ہے, زکوٰۃ کے علاوہ مال معین کی اس کو رائے خدا میں لگانا. پھر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت ہے, اللہ کے دین کی دعوت اس کے نظام کی جد و جہد کے لیے محنت ہے, اس فریضے کو بھی انجام دینا. یہ آل انکلوسیو پیکیج ہے. وقفے سے پہلے اگر یہ آیت کا حصہ آیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, تو ایک اور مقام تلاوت کر لیتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے جہاں ذکر آتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم اللہ کی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے. پیچھے یہود کا تذکرہ ہے اور یہود کے تعلق سے تورات کا بیان. تورات کو وہ اللہ کا کلام مانتے تھے مگر بہت سے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ تورات کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا تھا یہود نے. قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ ہی میں آیت نمبر 101 میں کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو پس پشت ڈال دیا. تو یہود نے, ناظرین توجہ رکھیے گا, یہود نے تورات کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار نہیں کیا. وہ اللہ کا کلام مانتے مگر اس کے احکامات کو فراموش کرتے تھے, اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے. ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, ایک حصہ کتاب کا مانتے ہو, کچھ احکام مانتے ہو عمل کرتے ہو, وتکفرون ببعض, اور دوسرا حصہ دوسرے احکام کو تم رد کرتے ہو انکار کرتے ہو, ان کی نافرمانی کرتے ہو. یہ تقسیم تم نے کر دی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو تم میں سے حصے بکھرے کر دے اللہ کی کتاب کے, کچھ احکامات کو لے کچھ کو نہ لے, کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے, یہ تقسیم اگر وہ کر دے تو کچھ پر عمل تو قبول ہونا دور کی بات. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. آج ہمارے حالات دیکھ لیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ جو تم لوگ کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. مجھے یاد آیا, میں مس کر گیا تھا, آپ نے کیا کمال کے جملے ارشاد فرمائے تھے کہ ان کو باطل کو آپ کی میری نمازوں سے کوئی تکلیف زکوٰۃ جمرے سے پریشانی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کو بدر کے میدان سے پریشانی ہے, بدر و حنین سے پریشانی ہے, احد سے پریشانی ہے. کیوں بدر کیوں سجا ہے, احد کا میدان کیوں سجا ہے؟ اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے. یہی مشن اللہ کے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بارہا بیان کیا. بھائی سنت کا پورا تصور رکھے نا, داڑھی ہم نے بھی رکھی ہے الحمدللہ, سر کو ڈھانپا ہوا ہے, ٹخنے ہم بھی کھلے رکھتے ہیں, خوشبو میں بھی لگا کر آیا ہوں, مسواک کرنے کا اہتمام کرتا ہوں, مگر سنت یہاں تک محدود تھوڑا ہی ہے. سنت تو طائف کی گلیوں میں بھی نظر آئے گی, ہجرت کی راتوں میں بھی نظر آئے گی, بدر کے میدان میں بھی نظر آئے گی, احد کے میدان میں بھی نظر آئے گی, احزاب اور خندق کے موقع پر بھی نظر آئے گی. کیوں؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون. اللہ نے کیوں بھیجا اپنے رسول کو علیہ السلام, قرآن عطا فرمایا, کیوں عطا فرمایا, دین حق دین اسلام عطا فرمایا, کیوں عطا فرمایا؟ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے, صرف شائع کر دینے کے لیے, بیان کر دینے کے لیے نہ, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس کل نظام زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین غالب کر دیں. اس مشن میں بدر ہے, احد ہے, اس سے باطل کو پریشانی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, باطل کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو, ہمارا مسئلہ یہ وہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو جائے, ایسا کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا, اس سے سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے, اس سے گھریلو تعلقات خراب ہو جائیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, جتنے مشرکوں کو جتنی بھی تکلیف ہو, لیکن جو کام ہونا ہے وہ کام تو اللہ کر کے رہے گا. اگر میں اپنا حصہ ڈال دوں گا تو یہ میری سعادت ہے بھائی, اس سے اللہ کو اور اللہ کے دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا ہے. بھی میری سعادت ہے کہ میں اپنا حصہ ڈالوں, ورنہ یہ کام تو ہو کے رہنا ہے. اور ہم یہی بات سمجھتے نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہم جو کر رہے ہیں
ہمیں اصل میں لوگوں کی ناراضگی زیادہ عزیز ہے، لوگوں کے تعلقات ہمیں زیادہ عزیز ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ بعض چیزوں کو ہم لے لیتے ہیں، بعض چیزیں جو ہمارے مزاج کے خلاف جاتی ہیں انہیں ہم مانتے ہی نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تو ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے معراج کے موقع پہ زیادہ تمہیں عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، جہنم میں کثرت دیکھی، کثرت عورتوں کی دیکھی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتایا کہ تم مردوں کی ناشکری کرتی ہو یا کفر کرتی ہو، اس طرح کا مفہوم۔ وہ حدیث میں نے ایک جگہ پوسٹ کر دی، رپلائی ایک خاتون کی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی تنگ نظری سے مت باز آئیے گا، عورتوں کے بارے میں آپ لوگ اتنے ہی تنگ نظر ہیں، یہی بات ہے۔ میں نے فوری طور پہ وڈرا کیا، میں نے کہا اللہ کی بندی یہ تو دیکھ لیتی کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ تو اپنے مرضی کے خلاف اگر ایک چیز جا رہی ہے تو ہم حدیث بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے تھوڑی کہا ہے، تو رسول اللہ نے کہا ہے۔ جی، سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں عمل کا پہلو کیا ہے۔ عمل کا پہلو یہ ہے قرآن کریم ایک کس عورت کو، کس بیوی کو نیک قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 34-35 میں ذکر کرتا ہے سالوں سے، وہاں بیان آتا ہے آیت نمبر 34 سے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں فرمانبرداری کرنے والیاں ہوا کرتی ہیں۔ ایک حدیث اس کے ذیل میں سن لیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس عورت کو، اس بیوی کو اختیار دے گا قیامت کے دن کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ تو اب وہ حدیث کا ایک پہلو یہ ہے، دوسری حدیث کا پہلو کیا ہے؟ بیوی اگر شوہر کی ناشکری کرے تو وہ جہنم میں جا سکتی۔ اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ بیوی شوہر کی فرمانبرداری کرے جنت چلی جائے گی۔ اچھا، حضور نے عورتوں کو اسی حدیث کے تسلسل میں صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ حضور کی دوسری حدیث بھی سن لیں، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو کم کر دیتا ہے۔ تو تم اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے بچے، اللہ کے راہ میں صدقہ کیا کرو۔ یہاں بھی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، پورے کے پورے پیکج کی بات ہونی چاہیے۔ ایک حدیث مبارک کو لے کر کوئی مستقل رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، اس سے متعلقہ دیگر ارشادات رسول علیہ السلام کو سامنے رکھیں گے تو پوری بات ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور حدیث بھی سنائی دیتے ہیں، اگر بعض احادیث میں عورتوں کی ناشکری یا نافرمانی پر ان کو متوجہ کرایا گیا تو بعض احادیث میں مردوں کو بھی تو توجہ دلائی گئی، جیسے کہ سخت حجۃ الوداع کا موقع آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو اپنے لیے حلال کیا، تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا ان کے بارے میں۔ تو یہ مردوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، عورتوں کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ اور ایک آخری مزاجن بات کیا ہونی چاہیے، میں بھی کمزور ہوں، اگر میری کسی کمزوری پر آپ مجھے توجہ دلائیں گے تو لمحے بھر کو میں کمزور آدمی ہوں، بلکہ ٹھیک ٹھاک لمحات کے لیے مجھے بھی غصہ تو آئے گا، یہ آپ نے کیوں پن پوائنٹ کر دیا، مگر میں تحمل سے اگر اس بات کو دیکھوں کہ آپ جو یہ فرما رہے، آپ سے اچھے تعلقات ہیں، آپ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آپ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ پہنچا رہے ہیں تاکہ میں اپنے اس برے طرز عمل کو درست کر لوں، تو مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے نا۔ تو آئینہ صبح نکلتے ہوئے میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتا کہ دھبا نظر آتے تو آئینے کو توڑتے تھوڑے ہی ہیں، اپنے دھبے کو صاف کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ لیں گے تو اصل مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ صاحب یہ جینڈر جو ہے اس کا تعصب نہیں تھا، صرف خیر خواہی تھی کہ بھئی حضور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو صدقے کرتے رہا کرو، کیونکہ ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں، یار ہم بھی عورتیں، ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی تو حضور نے فرمایا صدقہ کرو تو صدقہ کرو، بس مقصد یہ تھا۔ لیکن جب جواب یہ آیا کہ تم اتنے تنگ نظر ہو کہ عورتوں کے بارے میں تمہاری یہ رائے ہے، نیگیٹو رائے ہے، تو میں نے فوراً حدیث وڈرا کر لی کہ یہ خاتون جو ہیں یہ گناہگار ہو رہی ہیں حدیث کے بارے میں ایسے کمنٹس کر کے، تو انہیں گناہگار ہونے سے بچا لیا جائے، یا ان جیسی اور خواتین کو بھی گناہگار ہونے سے بچا لیا جائے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات خواتین کے حوالے سے ہو رہی تھی اور وہ یہی ہو گیا کہ خواتین کے بارے میں کبھی کبھی رشک بھی آتا ہے اور کبھی کبھی حسد کرنا تو بڑی بری بات ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی حسد کریں، لیکن کبھی کبھی اپنی ایک کمتری کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیوی سے شوہر راضی ہو جائے تو سارے جنت کے دروازے کھول دیے کہ جس سے چاہو چلی جاؤ، اور مردوں کے بارے میں کہا، انہیں تنبیہ کی کہ خبردار ان کا خیال رکھنا، اگر ان کے ساتھ ذرا سی جو ہے زیادتی کی تم نے
تو تم سے پوچھ لیں گے ہم جا کے. تو خواتین میری بہنوں یہ سب چیز نظر نہیں آتا کہ ہمیں تو اللہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ خبردار ان عورتوں کے بارے میں اگر تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی اور بیلنس نہیں رکھا یہ رکھا تم سے پوچھ لیں گے ہم. اور آپ کو اتنا سا ہے کہ صرف خدمت کر لو جنت میں چلی جاؤ. تو بتائیے افضل آپ ہوئی یا ہم ہوئے؟ یا یوں کہیے کہ جنت کے حصول کا معاملہ آسان کس کے لیے ہوا؟ عورت کے لیے ہوا. اسی طرح آپ بھی والد ہیں، میں بھی والد ہوں، لیکن جب حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ باپ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا توازن دیکھیے. جب حسن سلوک کی بات آئی تو ماں 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 پھر باپ، لیکن جب اتھارٹی کی بات آئے گی تو باپ اوپر ہے. گھر کا سربراہ کس کو بنایا؟ مرد کو. یہ ذمہ داریوں کا معاملہ، ذمہ داری کا معاملہ. جس کے رتبے ہیں سوا اس کی سوا مشکل ہے. بالکل. تو اب باپ کی حیثیت میں مرد کو رول دیا گیا، شوہر کی حیثیت میں مرد کو رول دیا گیا. اس نے کمانا بھی ہے، گھر والوں کی کفالت بھی کرنی ہے اور گھر کا نظام چلانا ہے. کوئی یونٹ آپ لے لیں، کمپنی کو لے لیں، ادارے کو لے لیں، اس پر ٹاپ پر اتھارٹی ایک ہی کی ہوتی ہے. کائنات کے ٹاپ پر کون ہے؟ پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک اکیلا واحد ہے، توحید ہے. تو گھر کا یونٹ بھی اس کے اوپر ٹاپ پر مرد کو رکھا گیا اتھارٹی میں. اچھا، مرد کو اتھارٹی زیادہ دے دی تو باپ کو اگر اتھارٹی زیادہ دی ہے تو ماں کی حیثیت حسن سلوک کے اعتبار سے ماں 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 اور پھر باپ. یہ توازن اللہ کے دین میں ملے گا. کیوں؟ وہ مرد کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور عورت کا پیدا کرنے والا بھی ہے. خدا کی قسم انسانوں کے ہاتھ میں نظام دے دیں، اگر مردوں کے ہاتھوں میں نظام دیں گے انہیں عورتوں کو نہیں چھوڑنا. عورتوں کے ہاتھوں میں نظام دے دیں تو مردوں کو نہیں چھوڑنا. تو اچھا، میں مرد ہو کے اپنا ہی سوچوں گا بھائی، مرد ہونے کے ناطے میں سوچ نہیں سکتا عورت ہونے کے ناطے. آپ میں کیا میں باپ ہوں، آپ باپ ہیں، کیا میں اور آپ ماں کے جذبات کو فیل کر سکتے ہیں؟ ہم آبزرو کر سکتے ہیں، فیل نہیں کر سکتے مرد ہونے کے ناطے. تو میں نظام بناؤں گا، مرد بنائیں گے عورت کو ایکسپلائٹ کریں گے، عورتیں بنائیں گے مردوں کو ایکسپلائٹ کریں گے. سبحان اللہ. اللہ مرد کا بھی خالق، اللہ عورت کا بھی خالق. اس کی مانیں گے تو وہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا. ابھی مجھے اچانک خیال آ رہا تھا کہ جی مجھے اندازہ ہو رہا تھا آپ کے چہرے کے تاثرات سے کوئی خیال آ گیا آپ کو. چھوڑیے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی والا معاملہ ہو جائے گا. قطعاً جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہے. اس نے کہا ہمیں سب کو اپنے اپنے اعمال کا جواب اللہ کے یہاں جا کے دینا ہے. میں جو کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا، آپ جو کر رہے ہیں. ہاں، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم سے کمزوریاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. خواتین بھی مردوں کو سمجھائیں کہ آپ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی خواتین کو سمجھاتا ہے کہ بھائی آپ سے یہاں کوتاہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور آپ خیر خواہی ہے. تو یہ محض خیر خواہی کے لیے ہے. لیکن ایک کام جو بڑا احتیاط ہے جو مردوں کو بھی کرنا چاہیے عورتوں کو بھی، کہ ایک دم جو ہے بغیر سوچے سمجھے کامنٹس نہیں کرنے چاہیے. یہ سوچئے کامنٹس کرتے وقت آدمی اس کی انٹینشن کیا ہے، وہ آدمی کرنا کیا چاہ رہا ہے. اور پھر یہ کہ کمنٹس ہم کس بات پہ کر رہے ہیں، اس آدمی کی پوسٹ پر کر رہے ہیں یا اس آدمی کی پوسٹ میں جو کہا گیا اس پر جو کہا گیا وہ کس نے کہا ہے. تو رسول اللہ کی کہے وہ بات پر اس طرح کے کمنٹس کرنا جو ہے گناہگار ہونے کی علامت ہے. اس لیے میں نے وہ پوسٹ واپس لے لی تھی فوراً کہ بھئی کہیں خدا نخواستہ مزید کوئی گناہگار نہ ہو. آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب اس میں سے 2-3 باتیں اور آگے میرا خیال ہے کہ بڑھنی چاہیے. ایک تو آپ نے پوسٹ واپس لی نا، تو بریک سے پہلے مجھے خیال آ رہا تھا لیکن پھر وہ وقت مکمل ہو گیا تھا، بریک آ گیا تھا. بڑا پیارا ہمیں امت کے اسلاف نے اصول دیا، اللہ کے رسول نے بھی اصول دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اصول دیا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق. اچھا، قرآن پاک ایک جگہ فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ آخری پارے میں فذکر ان نفعت الذکریٰ. اس کا ایک ترجمہ ہے نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا مفید محسوس ہو. ہر زمین میں ہر وقت بیج نہیں ڈالا جاتا. اچھا، اس سے ایک اصول نکلتا ہے ہر بات ہر وقت حکمت کے ساتھ ہر جگہ یہ ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ شاید ہم نے بات یہاں بیان کی تھی. ایک جگہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے ایک اولڈ ایریا سے ہمارا تعلق ہے، وہ فوڈ اسٹریٹ. تو ایک صاحب ہمیں کھانا کھلانے لے گئے، ہمارے بڑے اچھے سے دوست. اس کے بعد وہاں کی ایک مٹھائی بڑی مشہور ہے جی. ٹھیک ہے. اب میں وہ بتا دیں نا مٹھائی کون سی، ورنہ وہ رال ٹپکنا شروع ہو جائے گی. تو وہ دکان ذرا اولڈ ایریا میں ایسی تھی کہ وہاں بیٹھ کے کھانے کی گنجائش نہیں تھی. تو ہم نے کھڑے ہو کے وہ مٹھائی کھا لی. ایک صاحب وہاں سے گزرے، او مولوی صاحب ابے بیٹھ کے کھا، ابے سنت ہے بیٹھ کے کھانا. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو سنت یہ کہ سلام کر کے بات شروع کریں. دوسری کے بعد میں نے ان کو عرض کیا کہ شمال ترمذی یہ احادیث کی کتاب ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے معمولات کا بھی ذکر ملتا ہے
اور وہاں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، ناظرین توجہ کیجئے گا، کوئی میٹھی شے یا کوئی پھل کھڑے ہو کر کھانا بھی ثابت ہے، پانی پینا بھی ثابت ہے، پانی پینے کا بھی ثبوت مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جیسے کہا ابے کہاں سے لے کر آ جاتے ہو تم یہ حدیث ہے، میں نے فوراً کہا، جیسے آپ نے وڈرا کیا نا، میں نے فوراً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ اب یہ توہین پہ اترا ہے ہاں، اور گناہ گار ہو رہا ہے. میں پیش کر رہا ہوں رسالت مآب علیہ السلام کے قول کو. اب میری بات تو پیچھے رہ گئی نا، میں پیش کر رہا ہوں رسالت مآب علیہ السلام کے قول کو، آگے سے وہ یہ کامنٹ دے تو یہ توہین کا انداز ہو جائے گا. وہ توہین کر رہا اور اپنے لیے گناہوں میں اضافہ کر رہا. اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک تو حضور کے سامنے آواز بلند نہ کرو، اور دوسری یہ بھی حضور کی آواز ہے، قیامت زندہ رہنے والی آواز. علماء نے بیان فرمایا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب مستقل بیان فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. میری آپ کی گفتگو میں بحث چل پڑی، آپ نے ایک حدیث رسول پیش کر دی اپنے موقف کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا فرض ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں. کیوں؟ اب آپ اپنی بات نہیں پیش کریں، حضور کی بات پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس پر اپنی بات پیش کروں تو یہ آواز سے آواز بلند ہو جائے گی، میری تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ہاں، یہ بعد میں چیک ہو جائے گا حدیث اوتھینٹک ہے کہ نہیں، مستند ہے کہ نہیں، لیکن چپ ہو جانا اس وقت بہتر، اس وقت تقاضا ہے کہ چپ ہو جائیں. تو جیسے آپ نے وڈرا کیا، میں نے بھی فوراً کہا السلام علیکم. حاصل کلام اصول کیا ہے؟ تمام باتیں اچھی ہیں لیکن ہر بات ہر ایک کے سامنے یا ہر وقت یا ہر موقع پر کرنے والی نہیں ہوتی. حکمت کا بھی کچھ تقاضا ہوا حکمت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے، مواقع کا تقاضا ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ میری غلطی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے بات کرنے ہمیں سکھایا گیا کہ جو اس کی ذہنی سطح، جو اس کی علمی سطح اور جس ماحول میں وہ پلا بڑھا ہے، اس ماحول سے جو اس کا ذہن بنا ہے، جو اس کا پرسپشن ہو، اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. ورنہ وہ بھی گناہ گار ہوگا اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے. بالکل. اور جو توہین ہوگی وہ ایک الگ ہوگا. ہم ویسے بڑے شور مچاتے ہیں، اس پہ توہین رسالت ہو گئی، اس پہ توہین، یہ ہم جو کرتے ہیں حرکتیں، یہ بھی توہین کے زمرے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہاں، کسی حدیث کے بارے میں منہ پھاڑ کے کہہ دینا کہ یار کہاں سے لے آئے ہو یہ چیزیں، یہ بھی توہین ہے. چونکہ جو حدیث ہے وہ رسول اللہ کی آواز ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اس کی آواز سے ہمیں نیچے رہنا ہے. بالکل. اسی طرح جیسے ابھی ماں کا ذکر آ گیا تھا کچھ دیر پہلے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور پہلو بھی یاد دہانی کے طور پر. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے لیے معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تعظیماً کھڑا ہونا اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب فاطمہ الزہرا صاحبزادی تشریف لاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ماتھا بھی چومتے تھے اور اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. یہ خواتین کا اعزاز، یہ بیٹی کو اعزاز عطا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، بیٹیوں کے بارے میں ہم نے وہ احادیث سنی ہیں، اب بیٹے پریشان نہ ہوں. یاد آ گیا جی؟ جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، جی جی جی، پیدائش پر منہ نہ بنائے اور ان کی کفالت کرے، ذمہ داری نکاح کی پوری کرے. حضور علیہ السلام کی 3 احادیث، ایک میں اور وہ 7 جنت میں ہوں گے. اور حضور نے یہ بھی ادب ہم نے پہلے بیان کیا، یہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں، ہم ملا کیوں دکھاتے تھے فوراً؟ نہ یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہماری انگلیاں ہیں. وہ صحابہ نے جو ہاتھ دیکھا وہ حضور کا ہاتھ تھا. حضور نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ملا کر دکھائیں گے میں اور وہ جنت میں سے ساتھ ہوں گے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہوں گی. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں وہ جہنم سے بچنے کا باعث ہوں گی. یہ اس معاشرے میں حضور فرما رہے جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. ہمیں معلوم حد تک معلوم نہیں ہے، یعنی جو ہمارا محدود علم ہے کہ کہیں بیٹوں کے بارے میں ذکر ملتا ہو، کہیں بھی نہیں. ہاں، صدقہ جاریہ بیٹی بھی بنے گی، صدقہ جاریہ بیٹا بھی بنے گا، دونوں کی کفالت اگر نیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن بیٹیوں کو کیونکہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے تو حضور نے اپلفٹ کیا ہے. اچھا، بیٹیوں کی حدیث تو سب نے سنی، آگے سنیے. جس کو اللہ تعالیٰ 3 بہنوں کی ذمہ داری دے دے، بہنوں کی، اور وہ بہنوں کی ذمہ داری پوری کرے، اسے بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا. اور سنیں، جس کو 3 پھپھیوں کی ذمہ داری مل جائے اس کو بھی اللہ یہ بہت ٹچی معاملہ ہے. ہاں، جس کو 3 خالاؤں کی ہیں. دیکھیں محرم رشتے کی اہمیت دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ صرف اسلام کا ہی اعزاز. ہاں، دنیا تو آج نکاح کا انکار کر رہی ہے تو وہاں محرم کا تمیز کیا رہ جائے گی؟ وہاں ان کے خاندان کہاں بنیں گے؟ 3 بہنوں کی پرورش پر، 3 خالاؤں کی کفالت پر، 3 پھپھیوں کی کفالت پر
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. اب بتائیے جو پروٹیکشن اللہ کا دین ایک عورت کو دیتا ہے, جو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, دنیا دے سکتی؟ دنیا کہیں نہیں دے سکتی, ممکن نہیں ہے کہ دنیا دے دے کبھی. اور یہ جو پروٹیکشن ملی ہے, اگر تصور سے سوچیں تو مرد جو ہے وہ احساس کمتری میں چلا جائے کہ میں کہاں, میرا مقام کیا ہے, لیکن مرد کا اپنا ایک مقام ہے. اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے برحق ہے, چونکہ اللہ کے رسول جو کچھ فرماتے ہیں وہ وہی فرماتے ہیں جو وہی فرماتی ہے. ہاں, ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے. یہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے, جی, جس کی ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے, جس کی تلاوت نہیں کرتے, لیکن رسول اللہ کی طرف ایک وحی آتی ہے, غیر مطلوع ہے, تلاوت نہیں کی جاتی, لیکن جو آپ کا فرمان ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے. یعنی قرآن حکیم کے علاوہ جو وحی آپ پر آئی ہے اس کو ہم عام طور پر سنت و حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے پہلوؤں, یعنی ابھی تو میں نے 4-5 احادیث پیش کی. ہمارے ایک استاد مرحوم انجینئر نوید احمد صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, برسوں پہلے قرآنی عربی کی کلاسز انہوں نے کیو ٹی وی پہ ریکارڈ کروائی تھیں, اور ماشاءاللہ باقاعدہ اس پر کورسز ہوئے تھے, کیو ٹی وی کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیے گئے تھے الحمدللہ. انہوں نے باقاعدہ 2 کتابچے مرتب کیے, عورت کی عظمت اور مقام قرآن کریم کی روشنی میں, عورت کی عظمت اور مقام احادیث مبارکہ کی روشنی میں, اور امت کے اسلاف نے بھی یہ کام کیا ہے. تو بات چلی تھی نا کہ ایک مبارک فرمان رسول علیہ السلام سے تاثر کسی بہن نے لے لیا, اللہ کی بندیوں ذرا پڑھو تو صحیح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو, جہاں عورت کی عظمت ایسی ملتی ہے کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. دیکھو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو, اور میں, حضور فرما رہے ہیں, میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. حدیث شریف مکمل. ہمارے حسن سلوک کا اولین مستحق ہمارے گھر والے, ماں باپ بھی آئیں گے, بیوی بچے بھی آئیں گے, بہن بھائی بھی آئیں گے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, صلی علی سیدنا